جس دن سے میں آئی ہوں میں لیٹر بھی لکھ کے آئی ان کے لیے، جس کا بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ شروع سے جانتے ہیں کہ میں کہاں گئی ہوں، کیوں گئی ہوں، کس کی وجہ سے گئی ہوں، اور انہوں نے ہی مجھے مجبور کیا۔ ابھی تک جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو سچ جو ہے وہ سب کو بتا دینا چاہیے۔ میں نے ان سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اسے پسند کرتی ہوں۔ انہوں نے منع کیا، انکار کیا، مجھے مارا بھی۔ میرے نیک پہ جو ہے وہ زخم بن گئے تھے، اور مجھے دھمکی بھی دی میری ماما نے کہ میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا پتہ چلا تو ہم خود تمہارا گلا دبا دیں گے۔ دیکھیں، میرا ایک تایا کا بیٹا ہے، انہوں نے اس کو گھر میں رکھا ہوا تھا اس نیت سے کہ میری اس سے شادی کریں گے۔ میرے تایا کے پاس ایک پلاٹ ہے جو میرے بابا کو وہ دے نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ رشتہ کر لیتا ہوں تو مجھے وہ پلاٹ دے دیں گے۔ تایا بھی مان گئے تھے، تو یہ میرا وہاں کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے یہ مجبوراً یہ سٹیپ اٹھانا پڑا۔ میں ان سے یہی کہوں گی کہ اب بس کریں اور ذلیل نہ کریں، مان جائیں، صلح کر لیں۔ اگر یہی کرنا تو اگر مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے پہلے بتا دیں، میں پہلے ہی مر جاتی ہوں۔ اگر آپ کے پیرنٹس آپ دونوں کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو میری اور زہیر کی دونوں کی جان کو خطرہ، میں کراچی کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں یعنی فیصل۔ دعا زہرا اور ظہیر میرے ساتھ آج موجود ہے۔ اب حال ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، جو ماضی میں ہو چکا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ دعا نے کس طرح سے شادی کی، ظہیر کے پاس کس طرح سے پہنچی، ان سب باتوں میں آج نہیں پڑنا۔ اب دعا زہرا کے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ دعا زہرا واپس اب کراچی جائے گی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد۔ دعا زہرا کیا چاہتی ہیں، ظہیر کیا چاہتا ہے، زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے اور کس طرح سے گزارنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظہیر، مجھے یہ بتاؤ، یہ تو پتہ لگ گیا کہ دعا زہرا آپ کے پاس پہنچ گئی، مجھے صرف ایک سوال کا پہلے جواب دے دینا جو آپ کے پاس سے ریلیٹڈ ہے، کہ آپ دونوں کی فرینڈشپ کتنی دیر رہی تھی اس نکاح سے پہلے؟ ہماری فرینڈشپ کو 3 سال ہو چکے تھے، جب یہ آئی ہے تب تک ہمیں 3 سال ہو چکے تھے۔ پہلے پب جی پہ ہم بات کرتے تھے، پھر اس کے بعد کلیش آف کلینس پہ ہماری فرینڈشپ تھی۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ دعا آپ کے پاس آ گئی، اتنا بڑا سین کریٹ ہوا، پوری پاکستان نے اس کو اپنی ایک عزت کا سوال بنایا ہوا ہے۔ اب دعا کی میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ دعا بالغ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میڈیکل رپورٹ جو پہلے ہائی کورٹ نے کروائی تھی، ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ بالکل صحیح کروائی گئی ہے، اور یہ دوسری جو میڈیکل رپورٹ کروائی گئی اس کے اکارڈنگ بھی دعا بالغ ہی ہے، اور پاکستان کے قانون میں صاف الفاظ میں کہا گیا کہ بالغ لڑکی اپنی مرضی سے جس مرضی شخص سے شادی کر سکتی ہے، اور ہم قانون کے مطابق جس طرح ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے اس کو۔ آپ اوپر کو سے جو لوگ اتنا تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہے، پیزا کھاتی ہے، نوڈلز کھاتی ہے، اس طرح کی چیزیں، اور ظہیر اس قابل نہیں ہے، اس نے تو شاید اس کو کپڑے بھی نہیں لے کر دیے، کہ آپ کی سیلری واقعی 80,000 ہے؟ میری سیلری ویری کرتی ہے منتھ ٹو منتھ، کبھی ایگزامز ہوتی ہے کیونکہ میں کرتا ہوں سائڈ بزنس، تو شام کے ٹائم کرتا ہوں، تو اس میں جو ہے نا ویری کرتی ہے، کبھی 50,000 کبھی 60,000، اور الحمدللہ سارا صحیح ہے، اللہ نے بہت دیا، اور انشاءاللہ جب سے یہ آئی ہے اس کو میں نے تک شاپنگز وغیرہ سارا کچھ کروایا، کسی چیز کی کمی نہیں، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ ظہیر، مجھے یہ بتاؤ، اتنا جو آپ کا یہ 3-4 ماہ کا ابھی تک سینیریو گزر چکا ہے، دعا کو بھی تھریٹس مل رہے ہوں گے، آپ کو بھی مل رہے ہوں گے، لوگ تنگ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، کس طرح کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہو، اور ابھی کیا لگتا ہے کہ ابھی اور کتنی منزل باقی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو 3 منتھ ہو گئے ہیں، جو ہمارا ابھی تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے وہ ہمیں ہی پتہ ہم نے کیسے گزاری ہے، اور بس اللہ سے چھپ کے، بھاگ کے؟ ہاں جی، ایسے ہی، اور بس اللہ پہ یقین ہے، اور امتحان اللہ اسی پہ لاتا ہے جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی ثابت قدم کھڑے ہیں، جب تک امتحان ہے اس کو پورا اینڈ تک لے کے جائیں گے۔ آپ نے اپنے پیرنٹ سے اس سارے معاملات سے پہلے کوشش نہیں کی تھی دعا کے پیرنٹ سے ملنے کی، یا اب اس سب کے بعد بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ایکسیپٹ کر لیں آپ؟ میں نے پہلے بھی اس سے بہت کہا کہ جو ہے نا ایک فیملی میٹر ہے تو اس کو طریقے سے لے کے چلیں گے، اور اس کو میں نے 3 دفعہ اس نے مجھے کہا کہ میں یہ اسٹیپ کرنا پڑے گا، پر میں نے اسے منع کیا تھا، اور اب یہ ہونے کے بعد بھی میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں نے ابھی بھی ان کو بہت کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے آج تک۔ ابھی بھی کر رہے ہو؟ ہاں جی، کر رہے ہیں، اور ان کا آج تک کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے۔ دعا نے کبھی کرنے کی کوشش کی؟ دعا نے خود تو مجھے کبھی نہیں کہا کہ کانٹیکٹ کرو، پر وہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ صلح ہو جائے، اور نہ وہ اذیت کا شکار ہو نہ ہم۔ دعا، آپ کو یہ تو ایٹ لیسٹ لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس اذیت کا شکار ہیں؟ دیکھیں، وہ شروع سے جانتے ہیں، جس دن سے میں آئی ہوں میں لیٹر بھی لکھ کے آئی ان کے لیے، جس کا بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ وہ شروع سے جانتے ہیں کہ میں کہاں گئی ہوں، کیوں گئی ہوں، کس کی وجہ سے گئی ہوں، اور انہوں نے ہی مجھے مجبور کیا، لیکن وہ پھر بھی ابھی تک جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو سچ جو ہے وہ سب کو بتا دینا چاہیے، لیکن وہ پھر بھی نہیں بتا رہے۔ آپ نے اپنے پیرنٹس سے کہا تھا کہ میں شادی یہاں پر کرنا چاہتی ہوں، یہ سب معاملات ان کو پتہ ہیں، پھر آپ کے اوپر یہ بار بار کیوں کلیم کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اغوا کیا گیا؟ دیکھیں، میں نے ان سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اسے پسند کرتی ہوں،
تو لیکن انہوں نے منع کیا, انکار کیا, مجھے مارا بھی کہ ہم تمہاری شادی ادھر نہیں کریں گے, اپنی پسند سے کریں گے, جہاں چاہیں گے وہاں. لیکن میں نے پھر انہوں نے مجھے مجبور بھی کیا, مارتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. انہوں نے جو ہے پھر غصہ بھی کرنا اور زبردستی. ایسا گھر میں لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں نا, پیرنٹس اولاد کو کر دیتے ہیں. ایسا کون سا کوئی اتنا بڑا کام ہو گیا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اٹھا لیا اور بالکل پیرنٹس سے آج وہ جب لوگ اس چیز کو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ پیرنٹس حسرت کی نظروں سے دعا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دعا بالکل اگنور کر کے جاتے ہیں. دیکھیں میرا ایک تایا کا بیٹا ہے, انہوں نے اس کو گھر میں رکھا ہوا تھا اس نیت سے کہ میری اس سے شادی کریں گے. میرے تایا کے پاس ایک پلاٹ ہے جو میرے بابا کو وہ دے نہیں رہے, ان کے نام نہیں کر رہے. تو میرے پاپا چاہ رہے تھے کافی ٹائم سے کہ وہ ان کے نام ہو جائے, لیکن وہ دے نہیں رہے, قبضہ کر کے بیٹھے. رشتہ کر کے انہوں نے یہ سب, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ رشتہ کر لیتا ہوں تو مجھے وہ پلاٹ دے دیں گے. تایا بھی مان گئے تھے, تو یہ میرا وہاں کرنا چاہ رہے تھے, جس کی وجہ سے مجھے یہ مجبوراً یہ اسٹیپ اٹھانا پڑا. ابھی کچھ یوٹیوبرز نے جو آپ کے گھر پر دھاوا بولا ایک طرح کا, اس ٹائم ان کا کہنا ہے کہ آپ رو رہی تھی, اپنے بابا کی تصویر دیکھ رہی تھی, وہ سارا کیا معاملہ ہے وہ بھی تھوڑا بتا دو. دیکھیں میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہم شفٹنگ کر رہے تھے, پیکنگ وغیرہ پہلے سے ہی کر رہے تھے. جی پہلے سے کر رہے تھے, اور اس وقت میں موبائل میں سانگ سن رہی تھی. میں کوئی رو نہیں رہی تھی, نہ ہی کوئی پکچر دیکھ رہی, میں تو سانگ سن رہی تھی, بیٹھی ہوئی تھی. اچانک یہ شونگ عظما اور برشا سکین وغیرہ یا اچانک ہی جو ہے نا ہمارے گھر میں گھس گئیں اور انہوں نے زبردستی کی, مجھے لے کے جانے لگیں اور یوٹیوبرز آپ کو لے جانے لگے. جی بازو سے کھینچنا شروع کر دیا. تو جب میں زور سے چیخی تو پھر وہ بھابھی جو ہیں وہ آئیں, انہوں نے ان کو روکا کہ آپ اتنا پرسنل کیوں ہو رہی ہیں, کون ہے, آپ یہاں کیوں آئی ہوئی ہیں. وہ میرے آگے کھڑی ہو گئی تھی. تو پھر جو ہے نا وہ اس وجہ سے میں بچ گئی, لیکن ورنہ وہ مجھے لے جانے والی تھی اور وہ غیر قانونی طریقے سے ہمارے گھر میں گھس گئی تھی. پیرنٹس کو کوئی میسج دینا چاہتی ہو؟ میں ان سے یہی کہوں گی کہ اب بس کریں اور ذلیل نہ کریں, بار بار کورٹ کچہری کے چکر میں نہ مجھے پھنسائیں. میں پہلے ہی بہت ہو چکی ہوں, مجھے پتہ ہے کس طرح پولیس موبائل میں سفر کرتے ہیں, ایک ایک دن کتنا مشکل ہوتا ہے کراچی سے لاہور کا. مان جائیں, صلح کر لیں. اگر یہی کرنا تو اگر مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے پہلے بتا دیں, میں پہلے ہی مر جاتی ہوں. اچھا, اگر آپ کے پیرنٹس آپ دونوں کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آنسو تو میری آنکھوں میں نہیں ہے, لیکن وہ قبول کر لیں تو اچھی بات ہے. میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میرے جتنی میری کراچی جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کسی قسم کا؟ اب دیکھیں میری جان کو خطرہ ہے, میری اور زہیر کی دونوں کی جان کو خطرہ ہے. میں کراچی کسی صورت نہیں جاؤں گی. پیرنٹس پیار محبت سے قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ظہیر کو بھی قبول کر لیا, اب عزت سے آؤ جاؤ جب مرضی, جس طرح شادی کے بعد بیٹیاں آتی جاتی ہیں. تو دیکھیں جو ہے نا کچھ ٹائم تو ہمیں تھریٹس لائیں گے, دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں تھریٹس ہیں, تو ہم تھوڑا اس چیز کو اوائڈ کریں گے. لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو ہم جب ٹھیک ہو جائے گا بالکل وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, اور کافی ٹائم گزر جائے گا, جب ہمارے تھریٹس بھی ختم ہو جائیں گے پھر ہم یہ سب ضرور کریں گے. اگر آپ کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے بعد آپ کو دارالمان بھیج دیا جاتا ہے اور ظہیر کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے, اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ دیکھیں ایسا کچھ ہونا ہی نہیں, کیونکہ میں بالغ ہوں اور بالغ لڑکی کو حق ہوتا ہے پورا کہ وہ جس مرضی سے شادی کرے, جہاں مرضی چاہے, جہاں مرضی گھومے پھرے, جو چاہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے. اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ وہ بالغ ہے تو جو چاہے وہ کر سکتی ہے, تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں. دعا مجھے یہ بتائیں کہ پیرنٹس سے اتنی نفرت, اتنی شدید, جن پیرنٹس نے آپ کو پالا پیدا کیا, اس مقام تک پہنچایا کہ آپ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا, اتنی نفرت کیسے ایک دم سے ہو گئی؟ دیکھیں پہلی بات تو میں نے اپنی پسند ہی بتائی تھی نا ان کو, کوئی اور تو بات نہیں کی. جو انہوں نے مجھے اتنا مارا اور میری چیٹ اس کے ساتھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اتنا مارا کہ میرے نیک پہ جو ہے وہ زخم بن گئے تھے, اور مجھے دھمکی بھی دی میری ماما نے کہ میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا پتہ چلا تو ہم خود تمہارا گلا دبا دیں گے. عام روٹین میں بھی مار پیٹ کرتے تھے؟ جی عام روٹین میں بھی بہت زیادہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ بھی اور مارنا بھی. کبھی کبھی میری جو ہے وہ بہن بھی کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ جو بلا وجہ کہ اس نے مجھے مارا تو مجھے مار پڑتی تھی بلا وجہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. بہنوں کو نہیں مارتی؟ نہیں, ان کو نہیں پڑتی تھی. لیکن ایک طرح دعا اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو جو لائف سٹائل دیا ہوا تھا, ہم لوگوں نے کافی اس طرح کی پکچرز دیکھی ہیں, آپ لوگوں کو گھمانے پھرانے لے کر گئے ہوئے ہیں, آپ کو آئی پیڈ لے کر دیا ہوا تھا, تو اگر اتنے وہ کنزرویٹو ہوتے تو اس طرح کی سہولتیں کیوں دیتے ہو؟ دیکھیں صرف سہولتیں دینے سے کچھ نہیں ہوتا, ایک پسند بھی ہوتی ہے ان کی. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوست بن کے رہیں, ان سے پوچھیں تم کیا کرتے ہو پورا دن, کیا نہیں کرتے, کون سی گیم کھیلتے ہو, بتاؤ کیسے کھیلی جاتی ہے, یا ان سے ویسے بھی بات کی جائے کہ تمہیں کوئی پسند ہو بتانا,
ایسی چیزیں, یہی نہیں کہ بس سہولتیں پوری کر دیں تو بس صحیح ہے, پیسہ ہی نہیں ہر چیز ہوتا. بہت سے لوگ آپ کو اس وجہ سے تنقید کر رہے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ذلیل کر کے یا ان کی عزت داؤ پہ لگا کر آئی ہو, اور آپ نے اس عمر میں اتنا بڑا اپنا فیصلہ کیا ہے زندگی کا, کیا کہو گے؟ دیکھیں میں ان کو ذلیل تو نہیں کر کے آئی, میں کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اگر خوش رہ رہی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑے, کسی کو کوئی شوق نہیں ہوتا, نہ کوئی یہ انٹرٹینمنٹ والی چیز ہے. میں نے مجبوری میں چھوڑا ہے گھر, اور مجبوری انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے یہ سب کرنے کے لیے, اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا ہے. ظہیر کے ساتھ جب آئی ہو یہاں پر, جب پہنچی ہو یہاں پر, کیسے کیسے حالات دیکھے؟ جب میں آئی ہوں دیکھیں ایسے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ 3 دن ہم بھوکے بھی رہے ہیں, روڈ پہ بھی رہے ہیں, اور پارک وغیرہ میں ایسی جگہ بھاگ دوڑ میں پولیس ہمارے پیچھے تھی تو ہم بچ رہے تھے. ایسے ایسے حالات ہم نے دیکھے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب سب بہتر ہے. جب پیرنٹس آپ کو کورٹ وغیرہ میں ملتے ہیں, بہت آنسو بھری نگاہیں ہوتی ہیں آپ کی والدہ کی, ہم لوگوں نے دیکھا بے ہوش بھی ہوئی 1-2 دفعہ, اس ٹائم دل موم نہیں ہوتا؟ ماں ہے نا سامنے, تو ماں ہے, آپ ان کی بیٹی ہو, تو دل موم نہیں ہوتا؟ دیکھیں میں تو کہتی ہوں کہ وہ صلح کر لیں, لیکن وہ نہ کوئی ہمارے میسج کا جواب دیتے ہیں. ہم کتنے ٹائم سے ان کو میسج کر رہے ہیں لیکن وہ کسی میسج کا جواب نہیں دیتے, اور ہم ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ کر لو, لیکن وہ خود ہی صلح نہیں کرتے. وہ چاہتا ہے کہ زبردستی ہمارے پاس آ جائے بس. وہ کسی کیا لگتا ہے اگر آپ ان کے پاس اب چلی جاتی ہو صلح کر کے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گی, کیونکہ جب وہ پہلے بھی مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے تھے تو وہ ظاہر سی بات ہے مجھے جان سے مار دیں گے. انہوں نے پہلے بھی مجھے دھمکی دی تھی. یہ جان سے مار دیں؟ جی. اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ کے پیرنٹس؟ جی, وہ پیرنٹس بھی میرے ذمہ دار ہوں گے, اور یہ جو جھوٹے یوٹیوبر جو جھوٹ بول رہے ہیں نا, یہ بھی ساتھ ذمہ دار ہوں گے. لیں جی, میں بالکل دعا زہرا کے پیرنٹس کے خلاف پہلے دن سے نہیں رہی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک پیرنٹس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں بیٹی کو لے کر, اور اس کی فیلنگ بھی میں سمجھتی ہوں, کیونکہ عشق اندھا ہوتا ہے اور وہ بہا کر سب کچھ لے جاتا ہے اپنے ساتھ, جس طرح سے یہ بہا کر لے گئے. ان کے پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی طرف سے ضد کو ختم کر دیں, ان کی طرف سے بھی معاملات کو تھوڑی سی ڈھیل دینی چاہیے تاکہ یہ معاملہ جلد سے جلد وائنڈ اپ ہو. ان کو قبول کرنا ہے, ان کو قبول کریں, اگر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا تو تعلق ختم کر دیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.